کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما اور ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی کے چیئرمین شبیر احمد شاہ نے بھارتی پارلیمنٹ کی طرف سے 3 نئے فوجداری قوانین کی منظوری پر تشویش کا اظہار کیا ہے، جن کے تحت بھارتی قابض فورسز اور ایجنسیز کو اختلافی آوازوں کو دبانے کے لیے بے پناہ اختیارات دیے گئے ہیں۔ نئی دلی کی تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ قوانین متنازع علاقے میں شہری آزادیوں کو مزید سلب کرنے کا باعث بنیں گے، جہاں انسانی حقوق کی صورتحال پہلے ہی ابتر ہے۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے بھی سری نگر میں ایک بیان میں نئے نافذ کردہ قوانین کے ممکنہ غلط استعمال پر تشویش کا اظہار کیا۔ بھارت میں کانگریس سمیت حزب اختلاف کی جماعتوں کی طرف سے مودی حکومت کی طرف سے نافذ کیے گئے نئے فوجداری قوانین پر کڑی تنقید کا سلسلہ جاری ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ قوانین مودی حکومت نے 149 اراکین پارلیمنٹ کو معطل کر کے منظور کرائے تھے، لہٰذا انہیں دوبارہ منظوری کے لیے پارلیمنٹ میں پیش کیا جانا چاہیے۔ دریں اثنا بھارت کے عدالتی ٹریبونلز نے مقبوضہ جموں کشمیر کی آزادی پسند تنظیموں، تحریک حریت اور مسلم لیگ پر غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے کالے قانون UAPA کے تحت پابندی برقرار رکھی ہے۔ ٹریبونلز کے فیصلوں سے کشمیریوں میں سخت تشویش پائی جاتی ہے، جو پابندی کو اپنی سیاسی سرگرمیوں اور اظہار رائے کی آزادی پر حملہ سمجھتے ہیں۔ بھارت نے کشمیریوں کے جذبہ حریت کو دبانے کے لیے نئے اسپیشل پولیس افسران کی بھرتی شروع کر دی ہے۔ بھرتی کا عمل راجوری اور پونچھ اضلاع کے 22 دیہات سے شروع کیا جائے گا، جہاں پولیس ڈرا دھمکا کر لوگوں کو مسلم اکثریتی آبادی کے خلاف مخبر بننے پر مجبور کر رہی ہے۔ ضلع اسلام آباد میں آتش زدگی کے ایک واقعے میں 10 رہائشی مکانات اور 8 دکانیں جل کر خاکستر ہو گئی ہیں۔ یہ حالیہ ہفتوں میں مقبوضہ جموں کشمیر میں آتش زدگی کے مختلف واقعات کا تازہ ترین واقعہ ہے۔ آتش زدگی کی ان واقعات کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے، تاہم کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میروائز عمر فاروق نے ان واقعات کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے ان میں بھارتی قابض انتظامیہ کے ملوث ہونے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ ضلع بانڈی پورہ کے علاقے گریز میں ایک بھارتی فوجی نے اپنی سروس رائفل سے گولی مار کر خودکشی کر لی ہے، جس سے جنوری 2007 سے مقبوضہ جموں کشمیر میں خودکشی کرنے والے قابض بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کی تعداد بڑھ کر 602 ہو گئی ہے۔